نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ ہمارا آخری سبق تھا مد کے متعلق، مدوں کی مقدار یہ آخری ہے۔ اب ہم جو سبق شروع کریں گے وہ ہے ہا ضمیر۔ آپ دیکھتے ہوں گے آخر میں گول ہا بنا ہوا آتا ہے، وہ کس لیے ہوتا ہے؟ اس سے کوئی قاعدہ ہے کہ نہیں ہے اہل تجوید کے نزدیک؟ جی بالکل ہے۔ اب پہلے تو آپ کو یہ جاننا ہوگا ہائے ضمیر کسے کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ایک عربی کا ورڈ سے ضمیر کہلاتے ہیں، اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ ضمیر یعنی کسی کی طرف اگر بات لوٹانی ہو تو وہ ضمیر ذکر کر دیتے ہیں، اس کا نام نہیں لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم بولتے ہیں کہ یہ کتاب کس کی ہے؟ زید کی ہے۔ پھر ہم اس کے بعد یہ جملہ بولتے ہیں اس کا سبق چل رہا ہے۔ اس کر کے جو کرتے ہیں نا، عربی میں اس کے لیے کچھ ضمیریں استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ ہو ضمیر ہے نا، یہ اسی کام کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اور یہ جو ہے ہو ضمیر، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ مذکر یعنی کسی مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ موجود نہ ہو، غائب ہو۔ یہ عربی گرامر سے متعلق ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو الگ سے کلاس لینے پڑیں گے۔ لیکن یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ جس طرح ہم پہلے ایک شخص کا نام لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا نام لیے بغیر صرف اس کی طرف ہم اس یا وہ کر کے بات کرتے ہیں، تو اس کو یہ ضمیر کہلاتی ہے۔ اور عربی میں اس کے لیے کچھ مخصوص کیا ہے، یہ عبارت ہے، ضمائر ہے۔ انہی میں سے کیا ہے، ہو ضمیر ہے جو مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کا جو معنی ہے میں آپ کو مثالیں سمجھاؤں، جیسے کتاب ہو، تو کتاب ہو کا مطلب کیا ہے؟ ہو کا مطلب ہے اس کی کتاب، صحیح ہے۔ یہ تو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مؤنث کے لیے ہا ضمیر استعمال، کتاب ہا، اس کی کتاب، سمجھ میں آ گئی؟ یہ ایک مذکر یا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دو لوگ ہوتے تو الگ چیز استعمال ہوتے ہیں، تین لوگ ہوتے جمع کے لیے کچھ اور استعمال ہوتے ہیں، تو یہ ضمیر کہلاتی ہے۔ اب تو یہ میں نے آپ کو بتایا ضمیر کیا ہوتا ہے اور کس لیے ہوتا ہے، لیکن اس کی کچھ قواعد بھی ہے۔ وہ کتنے قواعد ہیں؟ تو اس کے دو قواعد ہیں۔ ایک تو اس کی حرکت کا، کہ بھائی اس کے اوپر کون سی حرکت آئے گی۔ زبر دے ہم اس کو پیش پڑھے، زیر پڑھے، اور کب پڑھے، زبر و زیر پیش کب پڑھے۔ تو ایک تو بات یہ ہو گئی کہ اس کی حرکت کیا ہوگی۔ دوسرا جو ٹاپک ہے وہ ہے اس سے متعلق، اس کو کھینچے، کہاں پر کھینچنا ہے اور کہاں پر نہیں کھینچنا۔ حمزہ سے متعلق، ہائے ضمیر سے متعلق دو ٹاپک ہیں۔ ایک تو اس کی حرکت کا، کہ بھائی اس کے اوپر زبر زیر پیش میں سے کون سا پڑھنا ہے، کب کس حالت میں پڑھنا ہے۔ اور دوسری جو ہے وہ کھینچنے کا، کہاں پر اس کو کھینچنا ہے، کہاں پر اس کو جلدی پڑھنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلے اب شروع کرتے ہیں بحث۔ دیکھیے ہائے ضمیر کے کتنے قاعدے؟ دو قاعدے ہم نے بتائے، ایک اس کی حرکت کا، دوسرے سے کھینچنے نہ کھینچنے کا۔ اب اس کی حرکت کا کیا قاعدہ ہے کہ کب اس کو ہم زبر زیر پیش پڑھیں۔ تو دیکھیں اس ہا سے پہلے اگر آپ نے حرف کے نیچے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر دیکھا ہو، یا آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے والا جو حرف ہے وہ یا ساکن ہے، تو اس صورت میں تو آپ اس کے نیچے زیر ہی پڑھیں گے۔ اس صورت میں دو صورت میں زیر پڑھنے کی دو صورت ہے۔ نمبر ایک کہ آپ نے اس ہاتھ سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر دیکھا ہو۔ نمبر دو، یا آپ نے اس سے پہلا والا حرف یا ساکن دیکھا ہو، تو آپ نے پھر اس صورت میں اس کے نیچے زیر ہی لانا ہے۔ جیسے اس کی مثال فی ہی، بی ہی۔ پہلی مثال فی ہی سمجھیں۔ دیکھیے ہا ضمیر آخر میں ہا ہے اور اس سے پہلے یا ساکن ہے، تو آ گئی نا دو باتوں میں سے ایک بات ثابت آ گئی کہ یا تو اس ہاتھ سے پہلے یا ساکن ہو، تو اس صورت میں ہم ہا کے نیچے زیر دیں گے۔ دیکھو فی ہی، ہا کے نیچے زیر اس وجہ سے ہے کہ اس سے پہلے یا ساکن ہے۔ دوسری مثال بی ہی۔ بی ہی میں دیکھیں کہ اس کے نیچے بھی ہم کھڑی زیر، یہ بھی زیر کے مشابہ ہے، یعنی زیر کے قائم مقام میں کھڑی زیر۔ تو اس کے نیچے زیر کیوں ہے، کھڑی زیر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے جو با ہے اس کے نیچے کیا ہے، زیر ہے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہا ضمیر سے پہلے والے حرف میں زیر ہو پہلے سے، تو اس صورت میں بھی ہم ہا کو زیر ہی دیں گے۔ اور
اگر ہا ضمیر سے پہلے والا حرف یا ساکن ہے تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے، اس کو زیر ہی دیں گے۔ بات واضح ہو گئی ہے۔ اچھا، ان دونوں صورتوں کے علاوہ اگر آپ نے دیکھا کہ ہا ضمیر سے پہلے حرف پر زیر نہیں ہے، یا اسی طرح ہا ضمیر سے پہلا والا حرف یا ساکن نہیں ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اب جو ہے اس ہا کے اوپر ضمہ دے دینا ہے، یعنی اس کے اوپر پیش دینا ہے۔ جیسے اس کی مثال دیکھیں، لہو۔ اب دیکھیں ہا کے اوپر ہم پیش ہو، الٹا پیش مضموم بولتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے نہ یا ساکن ہے اور نہ لام کے نیچے زیر ہے۔ اسی طرح وامرأتہ، اس میں دیکھیں تا کے اوپر پیش، ہا کے اوپر پیش، اس لیے کہ اس سے پہلے نہ یا ساکن ہے نہ تا کے نیچے زیر ہے۔ اخواہ، رأیتموہ، انزلناہ، تو یہ ساری مثال ہے۔ رأیتموہ میں دیکھیں کہ اس سے پہلے جو ہا سے پہلے واو ساکن ہے، یا ساکن نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کو پیش دے دیا۔ تو یہ ساری مثالیں تھیں۔ اب ایک نوٹ کے طور پر، فائدے کے طور پر یہ بات یاد رکھیں، قرآن مجید میں کچھ جگہ پر ہائے ضمیر موجود ہے، لیکن وہاں یہ قاعدہ فٹ نہیں ہوتا، وہ جو ہے لفظ، وہ ہا ضمیر جو اس قاعدے کے خلاف ہے۔ دیکھیں جب ایسی بات آ جاتی ہے نا تو وہ مستثنیٰ کر دیتے ہیں، اہل تجوید کیا کرتے ہیں، اس کو مستثنیٰ قرار دیتے ہیں کہ یہ ہمارے قاعدے کے خلاف ہے، یعنی یہاں پر یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا، جس طرح ہم نے سنا ہے اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، یہ سارے قواعد تو کیا ہے، بات کی بات ہے، قرآن مجید نازل ہونے کے بعد ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے، کچھ لفظ ہیں قرآن مجید میں، اور غالباً یہ 5 ہائے ضمیر سے متعلق ہے کہ جو اس قاعدے کے خلاف ہے۔ میں اس کو انشاءاللہ ابھی ترتیب بار آپ کو بتاتا چلوں گا۔ نمبر 1، ارجح۔ غور کریں اس میں، دیکھیں ارجح، آخر میں ہا ساکن ہے، حالانکہ قاعدے کی روح سے اس میں کیا ہونا چاہیے تھا کہ ہا کے نیچے بھی زیر ہونی چاہیے تھی، اس وجہ سے کہ ہا سے پہلے جیم ہے اور اس کے نیچے زیر ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ 2 صورتوں میں، یا تو ہا سے پہلے زیر ہو، حرف ہا سے پہلے جو حرف اس کے نیچے زیر ہو، یا ہا سے پہلے یا ساکن ہے، تو اس صورت میں ہم ہا کے نیچے زیر دیں گے۔ تو یہاں پر تو قاعدے کے مطابق زیر ہونا چاہیے تھا، لیکن ساکن قرآن مجید میں ایسے ہی ہے۔ دوسری مثال القی، یہاں بھی ساکن ہے، یہاں بھی زیر ہونا چاہیے تھا، یہ دونوں جگہ میں بجائے مکسور ہونے کے ساکن ہیں۔ اچھا، تیسری قسم جو ہے علیہ اللہ، دیکھیں اس مثال میں، اور دوسری مثال وما انسانی ہوں، پہلے علیہ اللہ کو سمجھ لیں، علیہ اللہ، یہاں پر کیا ہے، علیہ دیکھ رہے اب، علیہ اس کو دیکھیں، لفظ اللہ کو نہیں دیکھیں، علیہ تو ہا ضمیر ہے، اس سے پہلے یا ساکن ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ ہا ضمیر سے پہلے یا ساکن ہے تو اس کے نیچے زیر آئی، تو یہاں پر زیر نہیں بلکہ پیش ہے، تو یہ قاعدے کے خلاف ہے۔ اسی طرح وما انسانی ہوں، یہاں پر بھی ہا سے پہلے یا ساکن ہے، تو اس میں بجائے مکسور ہونے کے یہ کیا ہے، پیش ہے۔ اسی طرح 5واں قسم جو ہے ویتقی، یہ لفظ ہے ویتقی، کہ یہاں پر دیکھیں ہا کے نیچے زیر ہے، اور ہم نے زیر ہونے کی جو شرائط لگائی تھی وہ 2 تھی، یا تو ہا سے پہلے کیا ہو، یا ساکن ہو، یا ہا سے پہلے جو حرف ہے اس کے نیچے زیر ہو۔ لیکن یہ ویتقی کہ ہا سے پہلے قاف ساکن ہے، نہ یا ساکن ہے نہ اس کے نیچے زیر ہے، اس کے باوجود ہا کے نیچے زیر ہے، تو یہاں پر دیکھیں بجائے مضموم ہونے کے، پیش ہونے کے، یہاں پر کیا ہے، زیر ہے۔ تو یہ قاعدے، یہ 5 جگہیں ہیں قرآن مجید میں جو اس قاعدے کے خلاف ہیں، سمجھ میں آ گئی۔ اچھا، اب تو یہ پہلی بات ہو گئی کہ اس کی حرکت کا، کہ کب اس کو ہم زبر زیر بھیج دیں گے۔ اب دوسری بات جو ہے وہ اس سے کھینچنے کے بارے میں، اس سے کھینچنے کا کیا قاعدہ ہے، کہاں پر ہم حمزہ کو کھینچیں، ضمیر کو کھینچیں گے اور کہاں پہ نہیں کھینچیں۔ آپ نے دیکھا ہوا اکثر جگہوں میں کہیں بھی ہم انہو کھینچتے ہیں، کہیں بھی نہیں کھینچتے، ہم ایسے ہی پڑھ دیتے ہیں منہو، تو اس کے لیے کوئی قاعدہ ہے، ہمیں تو نہیں معلوم۔ جب آپ تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں گے، تجوید کے قواعد پڑھیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بھئی یہاں پر وجہ کیا ہے، کھینچتے اور نہ کھینچنے کی وجہ کیا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں یہاں پر حروف مدہ اس لیے کھینچتے، اس میں حروف مدہ نہیں اس لیے نہیں کھینچتے، ایسا نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ آج کے بعد آپ جان لیں گے انشاءاللہ۔ تو دوسرا ٹاپک جو تھا ہمارے کھینچنے کے حوالے سے، کہ اس کو کہاں کھینچے کہاں نہیں کھینچے،
تو یاد رکھیں کہ ہا ضمیر کے پہلے، اس ہا ضمیر سے پہلے اور بعد، پہلے اور بعد والے دونوں حروف اگر متحرک ہو، متحرک یعنی حرکت، زبر زیر پیش کوئی بھی ہو سکتا ہے، اگر ہا ضمیر سے پہلے اور بعد والے دونوں حروف متحرک ہو کہ اس کے نیچے زبر زیر پیش جو بھی کچھ بھی ہو، تو وہاں پر جو ہے ہم ہا کو کھینچ کر پڑھیں گے، وہاں پر ہم ہا کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے اس کی مثال انہو فی، اب دیکھیں انہو کو ہم کھینچ رہے ہیں، بظاہر آج سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ بھئی یہاں پر حروف مدہ ہے، کھڑا زبر الٹا پیش اسلام اس کو کھینچ رہے نہیں۔ دیکھیں یہاں پر جو کھینچنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس ہا ضمیر سے پہلے جو انا ہے یہ بھی متحرک ہے، اور اس کے بعد جو حرف فی کی جو فا ہے، فا کے نیچے بھی کیا زیر ہے، یہ بھی متحرک ہے، اس لیے اس ہا کو ہم کھینچتے ہیں۔ اور اگر یہ صورت نہ ہو، اس سے پہلے اور بعد والے حرف متحرک نہ ہو، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ بغیر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اگر اس ہا سے پہلے اور بعد والے حروف متحرک نہ ہو تو ہم کیا کر کے پڑھیں گے؟ اس کو جو ہے بغیر کھینچ کے پڑھیں گے، جیسے منہ الانہار، لہ الحق۔ دیکھیے دو مثال ہے، منہ، اس سے پہلے والے حرف یا نون ساکن اسلام اس کو نہیں کھینچیں گے، ہمارے قاعدے کے خلاف ہے۔ اسی طرح بعد والا حرف ساکن ہے، اور اسی طرح لہ الحق میں دیکھیں ہا سے پہلے لام کے اوپر متحرک تو ہے، زبر تو ہے، لیکن ہا کے بعد جو الحق ہے اس پہ لام ساکن ہے، اس لیے دوسری جو شرط وہ نہیں پائی جا رہی کہ دونوں جگہ میں متحرک ہو، اس لیے ہم یہاں پر بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کے سبق کے بعد یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ ہا ضمیر کو ہم کہاں کھینچنا ہے، کیوں کھینچنا ہے، اور ہا ضمیر کو کہاں پر نہیں کھینچتے اور کیوں نہیں کھینچتے، اور دوسری بات جو پہلی بات تھی کہ کب ہم اس کو زبر زیر پیش دیں گے۔ اچھا، جس طرح پہلے ٹاپک میں ہم نے 5 جگہ بتائی تھی ایسی جو اس کی قاعدے کے خلاف تھا، زبر زیر پیش والے، تو اسی طرح یہاں پر بھی قرآن مجید میں کچھ جگہ ہے جو غالباً 2 جگہ ہے، 2 ضمیر ایسی ہے جہاں پر یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا، یعنی یہ فالو نہیں کیا جاتا، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس سے پہلے کیا ہو، یا متحرک یا بعد والے حرف متحرک ہو تو ہم کھینچیں گے، اگر متحرک نہیں تو نہیں کھینچیں گے۔ وہ 2 ضمیریں اس قاعدے کے خلاف ہی ہے۔ نمبر 1 مثال جو ہے یرزہ لکم، دیکھیں یہاں پر کھینچ کر پڑھنا صحیح نہیں، حالانکہ قاعدے کے روح سے کیا کھینچنا چاہیے تھا کہ یرزہ لکم میں ہا سے پہلے ذات کے اوپر متحرک زبر ہے اور اس کے بعد لام کے اوپر بھی زبر ہے، دونوں صورتوں میں کھینچنا چاہیے تھا، لیکن اس کو کھینچ کر نہیں پڑھ رہے، ہم بغیر کھینچے پڑھنا اس کو پڑھتے ہیں۔ جیسے دوسری مثال فی ہی مہانہ، فی ہی مہانہ، دیکھیں یہاں پر بھی دیکھیں اگرچہ ہا سے پہلے یا ساکن ہے جو قاعدے کے مطابق یہاں پر کھینچ کر بغیر کھینچے پڑھنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر کھینچ کے پڑھے فی ہی مہانہ، تو دیکھیے یہ 2 صورتیں ہیں، 2 مثالیں ہیں جو قرآن مجید میں ہیں اور اس قاعدے کے خلاف آئی ہے۔ اچھا، تو آج کے سبق کا خلاصہ میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں، آج ہم نے مدو کی مقداریں پڑھی، قصر، توسط، طول، اور مدو کی جو تمام قسمیں اس میں کہاں پر ہم کون سی قسم کو جاری کریں گے۔ اس کے بعد حمزہ سے متعلق 2 باتیں، اس کو کھینچنے کا اور اس کو نہ کھینچنے کا، اور اس دوسرے ٹاپک جو تھا ہمارا کیا، اس کی حرکت کا کہ زبر زیر پیش دیں گے نہیں دیں، تو اس کو جو ہے آپ خوب یاد کریں اور اس کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔